غزوہ بنی مستلق کے سلسلے میں بعض معجزات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقدی نے کہا، مجھ سے سعید بن عبداللہ بن ابی الابیض نے اپنے باپ سے، انہوں نے ان کی دادی سے جو جویریہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھیں، یہ حدیث بیان کی کہ میں نے جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اپنے قبیلے میں تھے۔ اس موقع پر میں نے اپنے باپ کو، جو قبیلے کے ہر دل عزیز سردار اور بڑے شجاع تھے، یہ کہتے سنا، ہمارے مقابلے میں وہ لوگ آئے ہیں جن سے نمٹنے کی ہمیں تو طاقت نہیں، باوجود یہ کہ اہل قبیلہ بڑے جیالے اور حوصلے والے تھے۔ میں نے اسی وجہ سے مخالفین پر پوری توجہ سے نظر ڈالی اور بغور جائزہ لیا تو میری نگاہیں خیرہ ہو گئیں، وہ تو بہت ہی زیادہ تھے۔ پھر جب میرے باپ کو شکست ہو گئی اور میں اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور مسلمانوں کا لشکر واپس ہوا تو میں نے لشکر کا پھر جائزہ لیا تو وہ زیادہ نہ تھا۔ میں چونکہ مسلمانوں میں ان کی ہر ادا میں، ان کی طرز معاشرت میں بڑی خوبیاں مشاہدہ کر رہی تھی جو اسلام کی عظمت میرے دل میں پیدا کر رہی تھیں، لہٰذا مسلمانوں کی تعداد کم و بیش نظر آنے کے بارے میں مجھے یہ خیال ہوا کہ ضرور اللہ نے مسلمانوں کا رعب اور خوف پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ بہقی اور ابو نعیم نیز واقدی نے بھی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے 3 دن پہلے خواب دیکھا کہ ایک چاند یثرب سے روانہ ہوا ہے اور میری گود میں آ کر ٹھہر گیا ہے۔ میں نے اس خواب کو بہتر نہ سمجھا کہ لوگوں کو بتاؤں۔ تیسرے روز مسلمانوں کی آمد، جنگ، خواتین قبیلہ کی گرفتاری اور میرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونا، یہ تمام واقعات رونما ہوئے اور اس طرح مجھے خواب کی تعبیر مل گئی۔ مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لا رہے تھے۔ جب مدینے کے قریب پہنچے تو ہوا ایسی تیز ہوئی کہ احتمال تھا کہ سواروں کو گرد و غبار ڈھانپ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آندھی کسی منافق کی موت کی علامت ہے۔ پھر جب ہم مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا منافقین کا پیشوا فوت ہو گیا۔ ابو نعیم نے عرہ سے روایت کی کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی میں جو آندھی چلی تھی وہ بعد میں دن کے آخری حصے میں پرسکون ہو گئی۔ لوگوں نے اپنی اپنی سواریوں کی خیر خبر لی، جس کے بعد معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا اونٹ غائب ہے۔ پھر اس کی تلاش میں لوگ ہر طرف نکل گئے۔ ایک منافق چند انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مصروف کلام تھا۔ جب اونٹ کی تلاش کے بارے میں اسے معلوم ہوا تو کہنے لگا کہ اے مدینے والو، کیا اللہ تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ بتائے گا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت ہے کہ وہ بہت بڑی بڑی باتوں کو بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باتیں سننے کے لیے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اقوال بیہودہ سے آگاہ فرما دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جھوٹے مسلمان نے اس طرح بدگوئی کی ہے، اور اس کا قول انہی الفاظ میں لوگوں کو بتا کر فرمایا، سن لو، اور تم میں اگر وہ بھی پہنچ گیا ہے تو وہ بھی سن لے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے جہاں وہ اونٹ ہے، اے لوگو جاؤ اور جا کر دیکھو، وہ سامنے کی گھاٹی میں ہے، اس کی نکیل ایک جھاڑی میں الجھ گئی ہے۔ لوگ گئے اور اونٹ کو لے آئے۔ منافق اس دید و شنید کے بعد بہت زیادہ اور امکانی تیزی کے ساتھ ان لوگوں کے پاس گیا جہاں بیٹھ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کیا تھا۔ ان انصاری لوگوں کو اس نے وہیں پر موجود پایا۔ منافق نے سوال کیا، میں تم کو قسم دیتا ہوں، کیا آپ
حضرات میں سے کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھ کر گیا تھا، اب میں نے جو کچھ کہا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا ہے؟ لوگوں نے کہا بھائی ہم تو جب سے اسی طرح اور اسی جگہ بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے اور کچھ بتانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات سنی ہے جو یہاں تم لوگوں سے کہی تھی، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اوقات میں بتائی ہوئی درپردہ اور غیبی نوعیت کی باتوں پر شبہ تھا، الحمدللہ وہ رفع ہو گیا اور میرا یقین آپ کی نبوت اور رسالت پر راسخ ہو گیا۔ ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو نہایت تیز اور بدبودار ہوا چلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ منافق لوگوں نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے، اس وجہ سے یہ بدبودار ہوا چلی ہے۔ ابن عساکر نے عبداللہ بن زیاد سے روایت کی کہ غزوہ بنی مصطلق میں ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدی عورتوں میں ملیں۔ ان کا باپ فدیہ لے کر آ رہا تھا۔ جب وہ وادی عقیق میں پہنچا تو اس نے فدیہ کے اونٹوں پر نظر ڈالی، ان میں 2 اونٹ اچھے لگے جو ہر لحاظ سے سب سے عمدہ تھے، پھر اس نے ان دونوں اونٹوں کو وادی عقیق میں کسی طرف باندھ دیا اور باقی اونٹوں کو لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیجئے اور اس کے فدیے میں یہ اونٹ حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 اونٹ کب لاؤ گے جو تم کو زیادہ پسند تھے اور تم انہیں وادی عقیق میں باندھ کر آئے ہو؟ حارث نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ راز میرے سوا کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ بہت اچھے مخلص اور باصلاحیت مسلمانوں میں سے ایک تھے۔ حدیث افق، شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس زوجہ کا نام ان میں سے نکل آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے۔ ایک مرتبہ اپنے جہاد کے لیے غزوہ کا ارادہ فرما کر ہم سب ازواج کے درمیان قرعہ ڈالا اور اس میں میرا نام نکل آیا۔ اس سے پہلے آیت حجاب نازل ہو چکی تھی، پس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے آیت حجاب پارہ 22 سورہ احزاب میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ، اے پیغمبر اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، اور یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی صورت میں گھر میں جم کر بیٹھ رہنے کا حکم ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سورہ احزاب پارہ نمبر 22۔ ترجمہ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو جس طرح پہلے زمانہ جاہلیت میں اظہار تجمل کرتی تھیں، اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میری سواری کا بندوبست ہودج میں ایک اونٹ پر تھا اور مجھے بحالت پردہ ہودج میں بٹھا کر اس کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا اور پڑاؤ یا منزل پر رسیاں کھول کر مجھ کو ہودج ہی میں بیٹھے ہوئے نیچے اتار لیا جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
غزوے سے فارغ ہونے کے بعد واپسی کے لیے روانہ ہو گئے اور مدینے پہنچنے سے پہلے پڑاؤ فرمایا۔ پھر شب میں لشکر کو روانگی کا حکم فرما دیا۔ میں اٹھی اور قضائے حاجت کے لیے ذرا فاصلے پر لشکریوں کے پڑاؤ اور ٹھہراؤ سے باہر چلی گئی اور فراغت پا کر اپنی قیام گاہ پر لوٹ آئی۔ اتفاق سے میرا ہاتھ سینے پر گیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ میرا ہار گلے میں نہیں ہے جو جزء غفار کا بنا تھا، تو اسی راستے سے اسی جگہ پر پہنچ کر ہار کو تلاش کرنے لگی، جس میں دیر لگی۔ ادھر وہ لوگ آئے جو ہودج کو اونٹ پر رکھتے اور باندھتے تھے۔ میں ایک ہلکی اور سبک جسم کی عورت تھی۔ وہ سمجھے کہ میں ہودج میں بیٹھ چکی ہوں، بس انہوں نے محمل کو باندھ دیا اور لشکر روانہ ہو گیا۔ میں ہار تلاش کر کے اقامت گاہ لوٹی تو وہاں کوئی پکارنے والا نہ تھا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنی قیام گاہ پر جہاں میرا ڈیرا تھا بیٹھ گئی۔ میرا خیال تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ کو نہ پائیں گے تو کسی کو بھیج کر مجھے بلوا لیں گے۔ بیٹھے ہوئے آنکھیں بوجھل ہوئیں، نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے معقب کارواں پر مامور تھے۔ صبح کے وقت اس مقام پر پہنچے اور مجھ کو سوتا پایا۔ چونکہ احکام حجاب سے قبل جب عورتوں کے شرعی پردے نہ تھے، انہوں نے مجھ کو دیکھا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھ کو پہچان لیا۔ ان کے استرجاع سے میں بیدار ہوئی اور چہرے اور جسم کو میں نے چادر میں اور زیادہ چھپا لیا۔ استرجاع کے علاوہ انہوں نے کچھ کہا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ استرجاع ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ استرجاع کے علاوہ انہوں نے کچھ کہا نہ، میں نے سنا۔ وہ اونٹنی سے اترے، اس کو بٹھایا اور میں جا کر سو گئی، اور صفوان رضی اللہ عنہ اونٹنی کو کھینچ کر چل دیے۔ ہم نے چل کر لشکر کو سخت گرمی اور دھوپ کے وقت ٹھہراؤ میں پایا۔ پھر ہلاک ہوا جس کو میرے معاملے میں ہلاک ہونا تھا، اور جس شخص نے سب سے بڑھ کر اس کی تشہیر اور اتہام ترازی کی وہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا۔ ہم مدینہ منورہ آ گئے اور میں یہ مشیت ایزدی انہی دنوں میں بیمار ہو گئی، اور علالت کا سلسلہ 1.5 ماہ تک چلتا رہا۔ مجھے فتح پردازوں کے الزام کا کچھ پتہ نہ تھا، البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میں وہ التفات نہیں پاتی تھی جو ہمیشہ سے میرے لیے مخصوص تھا، اور یہ بات مجھے کسی وقت زیادہ محسوس ہوتی اور میں غیر ارادی طور پر رنجیدہ سی بھی ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بس اس حد تک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور السلام علیکم فرما کر دریافت فرماتے تمہاری بیماری کا کیا حال ہے، اور پھر واپس تشریف لے جاتے۔ بفضل خداوندی بیماری ختم ہوئی اور ضعف و نقاہت باقی تھی کہ میں مستح کی بوڑھی ماں کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے اسی جگہ گئی جو ضرورت کے لیے خواتین مدینہ کے لیے مخصوص تھی، اور ہم عورتیں عموماً رات ہی کو اس ضرورت کے لیے نکلا کرتے تھے۔ اتفاقاً مستح رضی اللہ عنہا اپنے چادر کے پلو سے الجھ کر گر گئیں اور ان کے منہ سے نکلا مستح ہلاک ہو۔ یہ سن کر میں نے کہا تم نے ایک بری بات کہہ دی، کیا تم ایسے آدمی کو برا کہتی ہو جو بدر میں شریک ہو چکا ہے؟ مستح رضی اللہ عنہا نے کہا حیرت ہے تم ایسا کہتی ہو، کیا تم نے وہ باتیں نہیں سنی جو مستح بناتا ہے؟ میں نے مستح سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ وہ کیسی باتیں بناتا ہے؟ پھر انہوں نے الزام تراشیوں اور اتہام سازیوں کے بارے میں ساری باتیں مجھ سے بیان کیں، جنہیں سن کر میں پہلے سے زیادہ بیمار ہو گئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے اور حسب سابق میرے پاس تشریف لائے اور سلام علیک کر کے فرمایا تم کیسی ہو؟ اس وقت میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے والدین سے ان بیہودہ خبروں کے بارے میں دریافت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب پھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر چلی گئی۔ میں نے اپنی والدہ سے دریافت کیا اے اماں لوگ کیسی باتیں بنا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے بیٹی تم خود پر نرمی کرو، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی ایک خوبصورت بیوی سے محبت کرتا ہو اور اس کے بارے میں باتیں نہ بنائی گئی ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 4 نکاح کیے، 2 قبل اسلام اور 2 زمانہ اسلام میں۔ ام رومان رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے کہا سوکنوں نے تو باتیں نہیں بنائیں، مجھے تو مستح وغیرہ کے بارے میں دریافت ہوا ہے۔ میں تمام رات روتی رہی اور صبح ہو جانے پر میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے، تمام شب جاگتی رہی، پلک تک نہ جھپکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا انتظار تھا اور جب اس کے آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نیک گمان اور اچھی رائے کا اظہار کیا اور اشارتاً بتایا کہ میں ام المومنین رضی اللہ عنہا کے بارے میں اپنی اس رائے کی وجہ سے افواہوں کو ہرگز باور نہیں کرتا۔ الفاظ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل میں ہم تو بجز خیر و خوبی کے اور کچھ نہیں جانتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہیں فرمائی ہے، ان کے سوا اور عورتیں بہت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی سے پوچھئے وہ صحیح باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ارشاد فرمایا اے بریرہ تم نے کبھی کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو عائشہ کے کردار کو شبہ میں ڈالتی ہو؟ بریرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا میں سچ کہتی ہوں کوئی بات میں نے دیکھی ہے نہ ان میں ہے کہ جس کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہوں، بجز اس کے کہ وہ کم سن بچی ہیں، نیند زیادہ آتی ہے، آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں اور اس سے غافل ہو کر سو جاتی ہیں، بکری آتی ہے اور آٹا کھا جاتی ہے۔ اس مشورے اور تحقیق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس پوچھ گچھ کے لیے تشریف لے گئے اور میں دن بھر مسلسل روتی رہی، میرے آنسو تھمتے نہ تھے اور نیند نام کو نہ تھی۔ مجھ کو خیال ہوا کہ شدت گریہ سے شاید میرا جگر پھٹ جائے گا۔ یہی حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ آپ نے جب یہ افواہیں سنی تھیں میرے پاس نہ بیٹھے تھے، 1 مہینہ گزر چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا انتظار تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، کلمہ توحید و رسالت پڑھا اور اما بعد فرمایا اے عائشہ تمہارے بارے میں مجھے یہ اور یہ باتیں بتائی گئی ہیں، اب اگر تم پاک اور بری ہو تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد تمہاری برات ہو جائے گی، اور اگر تم کسی گناہ سے آلودہ ہو گئی ہو تو پھر تم کو چاہیے کہ اللہ تعالی سے استغفار کرو، توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اعتراف معصیت کر کے نادم اور شرمسار ہوتا ہے تو اللہ تعالی رحمت سے متوجہ ہوتا ہے۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو ختم فرمائی تو میرے آنسو بھی ختم ہو گئے۔ اب میری آنکھوں میں ایک قطرہ بھی آنسو کا نہ تھا۔ میں نے اپنے والد سے کہا میری طرف سے آپ وکالت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں۔ انہوں نے کچھ تأمل اور تھوڑے سے سکوت کے بعد فرمایا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا عرض کروں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ آپ ہی جواب دیجیے، تو انہوں نے بھی یہی کہا بیٹی سمجھ قاصر ہے، اس لیے میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ بالآخر مجھے کہنا پڑا اٹھی، باوجود یہ کہ میں کمسن لڑکی تھی اور میں نے زیادہ قرآن بھی نہ پڑھا تھا۔ میں نے کہا میں جان گئی ہوں کہ جن افواہوں کو آپ نے سنا ہے وہ دل میں جگہ کر گئی ہیں اور ان کو سچ سمجھ لیا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باور نہ فرمائیں گے، اور اگر میں ان باتوں کا اعتراف کر لوں اگرچہ اللہ تعالی واقف اسرار و حالات ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں ان اتہامات سے بری ہوں، تو آپ تائید و تصدیق فرمائیں گے۔ میں اپنے اور آپ کے درمیان کوئی مثال موجود نہیں پاتی بجز اس کے کہ جس طرح والد یوسف علیہ السلام نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اس کے بعد میں نے اپنا رخ اور پہلو بدلا اور بستر پر دراز ہو گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں امید رکھتی تھی کہ اللہ تعالی میری برات فرما دے گا، لیکن مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ اللہ تعالی نے میرے اس معاملے میں نزول وحی فرما دے گا، کیونکہ میں اپنے والد کو اپنے معاملے کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ البتہ مجھ کو صرف اس بات کی توقع تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید خواب دیکھیں گے اور اس ذریعے سے مجھ بیچاری کی عفت و عصمت پر گواہی مل جائے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور بریرہ رضی اللہ عنہا سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پاکیزہ خیالات سماعت فرمائے اور بقول بعض ارباب سیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں مشورہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے جسم اقدس پر جبکہ مکھی تک نہیں بیٹھتی کیونکہ اس کے پاؤں نجاستوں سے آلودہ ہوتے ہیں، تو حق تعالی آپ کے لیے کیسے گوارا کرے گا اس بات کو جو اس سے کہیں زیادہ بدترین ہو اور اس سے آپ کی حفاظت نہ فرمائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا سایہ شریف تک زمین پر نہیں گرتا مبادا کہ وہ زمین نجس ہو۔ حق تعالی جب کہ آپ کے سایہ کی اتنی حفاظت کرتا ہے تو آپ کے حرم محترم کی ناشائستگی سے کیوں نہ حفاظت فرمائے گا۔ والذین یرمون المحسنات ثم لم یاتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ سورہ نور پارہ نمبر 18۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا الزام لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت کو قبول نہ کرو، اور وہی بد کردار ہیں۔ ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو خدا بھی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس ارشاد کے بعد شوہر اگر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اس کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ ترجمہ، اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں
جائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہنوز اٹھے بھی نہ تھے اور افراد خانہ سے نہ کوئی باہر نکلنے پایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی ہونے لگا، اور جو شدت ایسے موقع پر ہوتی تھی وہ شروع ہوئی، حتیٰ کہ پیشانی مبارک پر موتیوں کی مانند پسینہ چمکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موسم سرما میں بھی شدت وحی سے پسینہ وغیرہ کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور آپ نے نزول وحی سے فارغ ہو کر تبسم فرمایا اور پھر کلام کی ابتدا ان الفاظ سے کی، یا عائشہ مولہ فقدبر، یعنی اے عائشہ سنو، اللہ تعالیٰ نے تم کو بری فرما دیا۔ اب میری ماں نے مجھ سے کہا عائشہ اٹھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ میں نے ماں کو جواب دیا، اے میری ماں، خدا کی قسم میں تو اٹھ کر ان کے پاس نہ جاؤں گی، اور میں اپنے اللہ کے سوا کسی کی ثنا نہ کروں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اس موقع پر ان الذین جاءوا بالافک سے 10 آیتوں تک وحی نازل ہوئی۔ زمخشری نے کہا ہے کہ افق کے سلسلے میں قرآن حکیم کا انداز بیان بڑا جامع اور پرزور ہے۔ اس میں اعجاز و ایجاز اور احکامات و تنبیہات اس اسلوب سے بیان کی گئی ہیں کہ معصیت کے کسی دوسرے وقوع اور موقع پر اس انداز سے بیان نہیں کی گئیں۔ تہمت ترازی اور سخن سازی کا منافقین کی طرف سے جو مظاہرہ ہوا، جس سے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتہائی صدمہ اور دکھ پہنچا تھا، اس کی وجہ سے انداز بیان میں شدت ہوئی ہے۔ ان کا یعنی زمخشری کا یہ قول بھی ہے کہ اصنام پرستی اور شرک کے بارے میں جو تنبیہات ہیں وہ بھی مقابلہ اس سے کچھ کم ہی ہیں، کیونکہ یہ ایک پاک باز زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت و براءت کی حامل ہیں۔ قاضی ابو بکر باقلانی نے فرمایا، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جس کو مشرکین حق تعالیٰ کی جانب منسوب کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی پاکی خود بیان فرمائی، جیسے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ۔ اس کے علاوہ بکثرت آیات تمہید و تذکیر میں وارد ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب اس کا ذکر فرمایا کہ منافقین جس بات کو پاک عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب کرتے تھے تو کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ترجمہ، پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے، تاکہ ان عصمت مآب خاتون کی طہارت نفس کی شہادت ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ابن جرید نے محمد بن عبداللہ بن حجج سے روایت کی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے مابین اتفاق سے اظہار تفاخر پر باتیں ہونے لگیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں وہ ہوں کہ میرے عقد کا حکم اللہ نے دیا۔ اس کے جواب میں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اور میں وہ ہوں کہ میرے عذر کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں مذکور فرمایا، جبکہ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے مجھے سواری پر سوار کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ بتاؤ جب تم صفوان رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر سوار ہو رہی تھیں تو کیا تم نے کچھ پڑھ لیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا، تم نے بڑے اعتماد کا کلمہ پڑھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، آخر میں آیات میں ان لوگوں کے لیے بھی تہدید ہے جنہوں نے اس بیان کو سن کر اس کے بہتان ہونے کی شہادت نہیں دی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات الآیہ کو خاص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل فرمایا گیا۔ سعید بن مسنور اور ابن جریر نے ایک دوسری روایت کے ذریعے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ انہوں نے اس آیت ان الذین یرمون المحسنات الغافلات کو پڑھ کر کہا کہ یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہے، اور جن لوگوں نے افق میں حصہ لیا ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے قول کی دلیل میں آیت مندرجہ ذیل تلاوت کی والذین یرمون المحسنات ثم لم يرتابوا ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ سورہ نور رکوع اول آیت نمبر 4 ترجمہ۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ نہ لا سکیں تو ایسے لوگوں کو 80 درے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی بھی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے آگے کی آیت تلاوت کی الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، لیکن جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ ان لوگوں کی توبہ کے بارے میں ہے جنہوں نے کسی اور عام عورت پر قذف کیا ہے، قذف یعنی تہمت لگانا یا گالی دینا، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی طرف قذف کو منسوب کیا ہو، کیونکہ حقیقت حال کے ظاہر اور عام ہونے سے پہلے جس کو اللہ تعالی نے بذریعہ وحی ظاہر اور عام کیا، ان لوگوں نے نہ توبہ کی اور نہ قذف کے ثبوت میں شہادتیں مہیا کیں۔ طبرانی نے خصیف سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا کہ زنا اور قذف میں کون سا عمل زیادہ سخت اور کبیرہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا ان دونوں میں بدترین فعل زنا ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آیت کریمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں خاص ہے۔ طبرانی نے ضحاک بن مزاحم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ یہ آیت خاص سرور دو عالم کی دعا ہے۔ قبائل ارنیہ اور عسقل کا قبول اسلام اور ارتداد۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قبائل عسقل ارنیہ کے کچھ افراد مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کلمہ اسلام پڑھا اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اونٹ بکریوں والے چرواہے ہیں اور کھیتی باڑی کرنے والے کسان نہیں ہیں۔ یہ لوگ مدینے میں رہ گئے لیکن مدینے کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی اور بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے باہر بھیج دیا، وہاں مسلمانوں کے جانوروں کو ایک چراگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے چراتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 مسلموں سے فرمایا کہ تم لوگ بھی دیکھ بھال کرو اور اونٹوں کا دودھ وغیرہ پیتے رہو۔ وہ لوگ چلے گئے اور مقام حرہ پہنچ کر اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے، اور مسلمان چرواہے کو قتل کر کے اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو ان کے تعاقب میں بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ ان کی آنکھیں نکال کر ہاتھ پاؤں کاٹ کر حرہ کے گوشے میں چھوڑ دینا۔ یہ سب لوگ اسی حال میں مر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ دومتہ الجندل کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو سردار بنایا۔
ابن سعد نے بطریق واقدی ان کے راویوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں بنو کلب کی طرف دومت الجندل روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ اگر وہ دعوت اسلام قبول کر لیں تو تم ان کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لینا۔ وہ روانہ ہو گئے، 3 روز قیام کیا، ان کو دعوت اسلام دی، جس کے نتیجے میں ان کا سردار اسبخ بن عمر کلبی نے، جو نصرانی تھا، اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی بنو کلب کے بیشتر لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے جزیہ ادا کرنے پہ آمادگی کا اظہار کیا، چنانچہ ان پر جزیہ قائم کر دیا گیا اور جزیہ کی وصولی کا بھی انتظام کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے تمازر بنت اسبخ سے نکاح کر کے اپنے ہمراہ مدینے لے آئے۔ ابن عساکر نے بطریق واقدی اس روایت کے مطابق ایک اور حدیث بیان کی ہے، جس کے آخر میں اتنا اور مزید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر فتح کرا دے۔ اگر تمہارے ہاتھ پر فتح ہو جائے تو ان کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لینا۔ وہ معجزات جو واقعہ حدیبیہ میں ظاہر ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسور بن مخزمہ اور مروان بن الحکم سے روایت کی کہ ان دونوں حضرات نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر 1000 سے کچھ اوپر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالخلیفہ پہنچے تو ہدی کے جانوروں کے گلوں میں قلادے ڈالے اور ان کا اشعار کر کے عمرہ کا احرام باندھا اور دید بانی کے لیے خزاعہ کے ایک شخص کو روانہ کیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ہدی قربانی کا جانور ہے جو بیت اللہ قربانی کی نیت سے روانہ کیا جائے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اشتاط پر پہنچے تھے تو وہ خزائی دیدبان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچا اور بتایا۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بہت بڑی جمعیت کو فراہم کیا ہے، اور آس پاس کے مختلف قبائل کے لوگ بھی ان کے حلیف اور شریک بن گئے ہیں۔ وہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے، راستہ روکیں گے اور مزاحمت کریں گے۔ یہ اطلاع پا کر آپ نے فرمایا، مسلمانوں مجھے رائے دو کہ میں ان لوگوں کے اہل و عیال اور ان کے بچوں کی طرف متوجہ ہوں جو ہمیں بیت اللہ سے روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا ہم بیت اللہ کا ہی قصد کریں، اور جو ہمیں اس سے روکے اس کا مقابلہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زیارت بیت اللہ کا ارادہ کر کے نکلے، جنگ و قتال کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ ہی تشریف لے چلیں۔ ہم کو اگر کوئی زیارت سے روکے گا تو ہم اس کی رکاوٹ کو سیل ارم بن کر راہ سے ہٹا دیں گے، اگر کوئی مقابل آئے گا تو ہم اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مناسب ہے، بسم اللہ پڑھ کر چل دو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کو زیارت بیت اللہ کی بہت خواہش تھی۔ آپ نے عالم رویا میں بھی ملاحظہ فرمایا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا فتحا عظیما۔ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا۔ حج صلح حدیبیہ کے بعد 8 ہجری میں فرض ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیک مقصد کے اظہار کے لیے قربانی کے جانور بھی ساتھ لے لیے تاکہ کفار مکہ کو یہ شک نہ ہو کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اثنائے راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع کیا کہ خالد بن ولید قریش کے رسالے کا قائد اس وقت طلیعہ پر ہے، اس لیے داہنی جانب کا راستہ اختیار کر لو۔ پس خالد کو پتہ بھی نہ چلا کہ مسلمانوں کی جمعیت دفتن کافر سواروں کے سر پر پہنچ گئی۔ جب رسالہ نے گرد و غبار دیکھا تو قریش کو ہوشیار اور خبردار کرنے کے لیے الٹے قدم مکہ کی طرف بھاگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مکے کی جانب بڑھتے رہے اور پھر ایک سطح مرتفع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اٹھایا چلانے کے لیے ٹک ٹکایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کچھ لوگ کہنے لگے قصوی سرکشی کر رہی ہے، قصوہ سرکشی کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ نے سرکشی نہیں کی، وہ طبعاً ایسی نہیں ہے، بلکہ اس کو اسی قوت نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا، یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ اصحاب فیل کی طرف اشارہ فرمایا جس کے لشکر کے ہاتھیوں کو اللہ تعالی نے ابابیلوں کی کنکریوں سے تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریش مجھ سے کسی ایسی بات کو نہیں منوا سکتے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کے سوا وہ جس بات کو کہیں گے میں ان کی بات مان لوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی اونٹنی کو تنبیہ فرمائی اور وہ کچھ اچھلی اور سیدھی ہو گئی۔ آپ سوار ہو کر حدیبیہ میں اس مقام پر آئے جہاں ایک گڑھے میں تھوڑا سا پانی تھا۔ لوگوں نے کفایت کے ساتھ پانی لے کر استعمال کیا اور تھوڑی دیر بعد وہ پانی استعمال کر لیا گیا اور گڑھے میں پانی نہ رہا۔ اصحاب رضی اللہ عنہم نے پانی کی صورتحال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا۔ پس آپ نے ترکش سے ایک تیر نکال کر دیا اور فرمایا اس تیر کو اس گڑھے میں گاڑ دو جس کا پانی ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ تعمیل ارشاد کی گئی۔ اس کے بعد خدا کی قسم اس میں اتنا پانی جوش مارتا رہا کہ تمام مسلمان اس پانی سے سیراب ہوتے رہے، گویا گڑھے میں پانی کے سوتے پھوٹ گئے۔ قریش کی جانب سے بدیل بن ورقہ خزائی جو بنو خزاعہ کا سردار تھا چند افراد کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں نے بنی کعب اور عامر بن لوی کو حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالے دیکھا ہے اور ان کے ساتھ دودھ دینے والی اونٹنیاں ہیں، وہ تم کو بیت اللہ سے روکنے اور باز رکھنے کے لیے وہاں موجود ہیں، اگر تم ضد اور اصرار کرو گے تو وہ جنگ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ہم لڑنا چاہتے ہیں نہ لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں، ہمارا مقصد زیارت کعبہ اور طواف عمرہ ہے۔ باوجود یہ کہ کفار قریش بار بار کی لڑائیوں، ہزیمتوں اور مسلسل جارحانہ فوجی کارروائیوں سے کشتہ اور مضروب ہو چکے ہیں، پھر بھی وہ ایسے لوگ ہیں جو امن و سلامتی کے پیغامی ہیں، بلا وجہ لڑنا اور جنگ کی دھمکیاں دینا پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے نمائندہ قریش بدی حدیل، اگر وہ لوگ یعنی قریش پسند کریں تو میں ایک مدت مقرر کر دوں اور اس مدت میں وہ ہمارے کاموں اور سرگرمیوں میں مزاحم نہ ہوں، اگر اس مدت میں ہم کامیاب اور غالب ہو جائیں تو وہ اگر پسند کریں ہمارے اندر نیک نیتی سے مدغم ہو جائیں یعنی ملت اسلامیہ میں شامل ہو جائیں، ورنہ وہ جنگ کی صعوبتوں سے تو بہرحال محفوظ رہیں گے۔ اور اگر قریش نے میری اس پیشکش سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ہم پر جنگ مسلط ہی کر دی تو قسم ہے ذات اعلیٰ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں دین حق کی خاطر اس وقت تک جنگ جاری رکھوں گا جب تک میں زندہ ہوں اور دین خداوندی غالب ہو جائے اور امور الہی نافذ ہو جائیں اور اللہ کے پرستاروں کے لیے موانعات باقی نہ رہیں۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، اس موقع پر اپنی رحمت و راف سے کام لیا اور قریش کے نمائندے سے وہی باتیں فرمائیں جن میں صلح و آشتی پنہا تھی۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ بے وجہ خون ریزی اور اتلاف جان ہو، یہاں تک کہ اتمام حجت کے طور پر آپ قریش سے چند سال کے لیے صلح نامہ تحریر کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور ان کو وہ واقعات بھی یاد کرائے جن کے نتیجے میں قریش بہت سی جانیں گنوا بیٹھے تھے اور مسلمانوں سے لڑائی میں سوائے شکست کے اور کچھ انہیں حاصل نہ ہو سکا، لیکن قریش اپنی کینہ پروری اور مسلمان دشمنی کے باعث اس بات پر اڑے رہے کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، خواہ کتنا ہی خون خرابہ کیوں نہ ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بدیل نے واپس جا کر قریش سے کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اور یہ کہا، مگر وہ کچھ بھی مرعوب اور متاثر نہ ہوئے، البتہ انہوں نے ایک اور تجویز تمہارے سامنے رکھی ہے۔ بدیل کا قطع کلام کرتے ہوئے بعض جذباتی اور پست ذہنیت لوگ بول اٹھے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کچھ سنجیدہ معتدل مزاج اور اہل الرائے اصحاب نے پوچھا، وہ کون سی تجویز ہے، بتاؤ تو صحیح۔ بدیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گفتگو اور مدت معین کرنے کی تجویز کو ان سے بیان کیا۔ عروہ بن مسعود نے ساری باتوں کو بغور سنا اور پھر مجمع کو خطاب کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ اے لائق احترام قریش، کیا آپ میرے بڑے اور بزرگ نہیں؟ جواب آیا، بے شک کیوں نہیں۔ پھر عروہ نے پوچھا، اور کیا میں سن طفولیت کی ابتدا ہی سے آپ کے اندر نہیں رہا، یعنی بچپن سے میرا پورا ماضی اور زندگی کے سارے مراحل تمہاری نظروں کے سامنے سے نہیں گزرتے رہے ہیں؟ جواب ملا، بے شبہ ہم تمہاری پوری زندگی اور مزاج سے باخبر ہیں۔ اس کے بعد عروہ نے سوال کیا، کیا میں نے کبھی اور کسی وجہ سے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ آپ بزرگوں اور بھائیوں کے نزدیک میں ساقط الاعتبار ہو گیا ہوں؟ لوگوں نے کہا، نہیں، تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اعتماد کو مجروح کرنے کا سبب بنتا۔ یہ سن کر عروہ بن مسعود نے ان کو اپنا ایک واقعہ ہمدردی کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ آپ حضرات کو یاد ہے کہ میں نے آپ کی مدد کے لیے عکاظ والوں کو آواز دی، اور جب وہ میرے بلانے سے نہیں آئے تو پھر میں اپنے بیوی اور بچوں کو اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے میری بات مانی آپ کے سامنے لے آیا تھا۔ لوگوں نے مانا اور اعتراف کیا۔ اتنے سوالات کر کے جب عروہ بن مسعود نے قریش کی رائے کو اپنے حق میں موافق اور ہموار کر لیا تو وہ مقصد اصلی کی طرف آیا اور کہا، اے میری قوم کے بزرگوں اور دانشوروں، میرے خیال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجویز ہمارے روبرو رکھی ہے وہ ہرگز نامناسب اور نادرست نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عروہ بن مسعود قریش کے نوجوانوں میں بہت فہیم و دانا تھے۔ بدیل کی زبانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آشتی پسندی کا حل سن کر وہ بہت متاثر ہوئے۔ یہ تقریر اسی تاثر کا نتیجہ تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسے مان لو اور مجھے اجازت دو کہ میں اس بارے میں مزید دریافت طلب امور پر گفتگو کروں۔ عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور باتیں کیں۔ آپ نے ان سے وہی باتیں فرمائیں جو سے پہلے خزاعہ کے سردار بدیل سے کہی تھیں۔ عروہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی قوم آپس ہی میں لڑ کر اپنا انفرادی وجود کھو بیٹھے اور فنا ہو جائے؟ کیا اس سے پہلے عرب کی قومی تاریخ میں کبھی اس نوع کا المیہ ملتا ہے، یا جزیرہ نمائے عرب کے خاکدان سے کوئی ایسی شخصیت ابھری ہو جس نے اس طرح کی خانہ جنگی کو ہوا یا تحریک دی ہو؟ اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر قریش مکہ زور آزمائی میں غالب آ جائیں تو میں آپ کے حلقہ اور جماعت میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو یقیناً بھاگ جائیں گے اور آپ کو قسم پرسی کے عالم میں بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عروہ بن مسعود کا یہ کہنا بالکل غلط تھا۔ جنگ بدر و احد اور غزوہ احزاب میں عروہ دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور رفیقوں نے کسی وقت بھی آپ پر آنچ نہ آنے دی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ وہ اپنی فطری رواداری، تحمل اور غیر معمولی قوت برداشت کے باوجود بپھر گئے، غصے سے بے تاب ہو گئے، مداخلت کرتے ہوئے عروہ کو مخاطب کیا اور نہایت ہی تحقیر آمیز لہجے میں فرمایا، امسس بزر اللات، او کہنے والے تو اپنے بت لات کی شرمگاہ کو چاٹ۔ کیا اول فول بکنے آ گیا ہے؟ واقعی کیا تو عقل سے اس درجے آری ہے کہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہم بھاگ جانے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ جانے والے ہیں؟ عروہ ہکا بکا رہ گیا۔ دریافت کیا یہ کون صاحب ہیں؟ بتایا گیا یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رفیق سفر ہجرت ہیں۔ عروہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا، اے عبد الکعبہ، واللہ اگر آپ کا وہ احسان مجھ پر نہ ہوتا کہ جس کے جواب میں ہنوز کوئی احسان میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکا ہوں، اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو شاید آپ کی بات کا جواب اس سے زیادہ سخت ہوتا۔ راوی کا بیان ہے کہ عروہ گفتگو کے دوران اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے چھو دیتا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نزدیک ہی کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں تلوار اور سر پر خود تھا۔ جب بھی عروہ اپنے ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کی طرف بڑھاتا، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو اس کی یہ طرز ادا نہایت ناگوار گزرتی تھی، لہٰذا وہ عروہ کے ہاتھوں پر تلوار کا دستہ مارتے ہوئے کہتے، اپنے ہاتھ کو سرکار کی ریش مبارک سے علیحدہ رکھ۔ عروہ نے نظر اٹھائی، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور حاضرین میں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ بتایا گیا یہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ ہیں۔ عروہ نے کہا، اے احسان فراموش مغیرہ، کیا تیری بے وفائی اور ظلم رسانی کے سلسلے میں نے بھاگ دوڑ نہیں کی تھی؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں کچھ آزاد منش لوگوں کے ساتھ آبادی سے دور موجود تھے۔ موقع پا کر ایک جماعت پر انہوں نے حملہ کر دیا اور ان سے اموال لوٹ لیے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغیرہ، میں تمہارا اسلام تو قبول کرتا ہوں، لیکن تمہارے اس قتل و غارت کے معاملے میں جو ملت اسلامیہ میں تمہاری شمولیت سے پہلے کا واقعہ ہے، تمہاری حمایت ہرگز نہیں کروں گا۔ عروہ نے اس معاملے میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام سے قبل کچھ مدد کی تھی۔ اس وقت اس نے اسی تعاون کا آپ کو طعنہ دیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عروہ اپنی کنکھیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور رفقا کے انداز و اطوار دیکھتے جاتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کھنکارتے تو لعاب دہن پاک زمین پر نہیں گرتا تھا، بلکہ وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پہنچ جاتا تھا، اور وہ جس کے ہاتھ میں پہنچتا وہ اس کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا۔ جب آپ کسی کو حکم فرماتے تو وہ اس کی تعمیل میں عجلت و سبقت دکھاتا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کے پانی کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے، اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو باتیں کرتے تو وہ اپنی آوازوں کو بہت ہی پست کر لیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے باعث کوئی نظر بھر کر آپ کو نہیں دیکھتا تھا۔ ان کے لہجوں میں عجز اور الفاظ میں نرمی ہوتی تھی۔ یہ تمام انداز و اطوار دیکھ کر عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گئے اور ان سے کہا، لوگو، خدا کی قسم، میں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں جو دنیا کے عظیم الشان افراد ہیں، روم اور ایران بھی گیا ہوں، اور اس کے علاوہ بارگاہوں میں بھی، انہوں نے اپنے خادموں کو آداب خدمت سکھائے ہیں۔ انہوں نے اپنے دانشوروں سے منصوبے تیار کرا کر خاص قسم کے لوگوں
لوگوں کو آداب سکھائے ہیں، مگر وہاں یہ بات کہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو پروانہ ہیں، وہ ہمہ وقت اطاعت و حکم کی بجا آوری میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کی تعظیم اس کے اصحاب ایسی بجا لاتے ہوں جیسی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجا لاتے ہیں۔ غاز کے بعد اصل موضوع گفتگو اور سفارتی امور کے بارے میں اس نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تجویز پر قائم ہیں، اور میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ اسے بلا تعمل قبول کر لیں، کیونکہ اس میں امن و سکون کی ضمانت ہے۔ بنی کنانہ کا ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ قریش نے اجازت دی تو وہ مسلمانوں کے پڑاؤ پر آیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو فرمایا، یہ فلاں شخص ہے، اس قبیلے کا ہے، یہ لوگ قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے سے قربانی کے جانوروں کو گزارو اور لبیک پڑھتے ہوئے گزرو۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا، ان حضرات کو زیارت بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں۔ واپس چلا گیا اور جا کر بتایا، میں نے ان جانوروں کو دیکھا جو مسلمان قربانی کے لیے لائے ہیں، تمام جانور قلادے ڈالے اور اشعار کیے ہوئے تھے، تو خیال کرتا ہوں انہیں زیارت بیت اللہ سے نہ روکا جائے۔ یہ باتیں سن کر ایک شخص جس کا نام مکرس بن حفص تھا، اس نے آنے کے لیے اجازت طلب کی۔ جب وہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک برا آدمی ہے اور اس کا نام مکرز ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا تھا کہ سہیل بن عمر آ گیا۔ اسے دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ معمر راوی نے بیان کیا کہ زہری نے ایک حدیث کو نقل کیا کہ سہیل بن عمر آیا، اس نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صلح نامہ تحریری ہونا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا اور کہا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، صلح نامہ حدیبیہ کے کاتب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سہیل نے کہا، میں رحمان کو نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بِاسْمِکَ اللہم لکھیے، جیسے کہ پہلے لکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے کہا، ہم تو تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِاسْمِکَ اللہم ہی لکھ دو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو املا کے لیے بتایا، هذا ما قاضی علیہ محمد الرسول اللہ۔ اس پر بھی سہل کو اعتراض ہوا اور اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ لکھوانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بلا شبہ اللہ کا رسول ہوں، مگر تم تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن عبداللہ لکھوا دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ھذا ما قاضی علیہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ وہ تحریر ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس کو قلم زد کر دو، مگر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود ان کی حمیت دینی نے گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کو مٹائیں۔ عرض کیا، یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا، لہٰذا پھر آپ نے خود اپنے دست مبارک سے مٹا دیا۔ شرط اول کا پورا متن یہ تھا کہ مسلمان اس مرتبہ واپس لوٹ جائیں، آئندہ سال آئیں، اور سوائے تلوار کے کہ وہ بھی میان میں ہوگی، اور کسی قسم کے ہتھیار لے کر مکہ میں داخل نہ ہوں۔ ان کو صرف 3 روز تک حرم میں ٹھہرنے کی اجازت ہوگی، اور اس عرصے میں قریش مکہ معظمہ سے باہر چلے جائیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔